بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ جی، قومی اسمبلی میں جب آج انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو جیسا کہ آپ نے مونٹاج میں دیکھا کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب وہ 2018 کے انتخابات کے بعد کامیاب ہوئے اس وقت انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے، لیکن آج انہوں نے 178 ووٹ لیے، یعنی ان کے اپنے سکور میں 2 رنز کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن پی ڈی ایم نے آج کا یہ جو سارا ایونٹ تھا اس کا بائیکاٹ کیا اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ غیر قانونی اور غیر سیاسی اجلاس ہے، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اعتماد کا ووٹ تو عمران خان صاحب نے آج آسانی سے لے لیا، اتحادیوں کا شکریہ بھی کر دیا، لیکن اب سوچنے سمجھنے اور ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ان کی حکومت اور وہ پہلے کی نسبت مضبوط ہوں گے؟ کیا وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے یا پھر وہ اور ان کی حکومت مزید مشکلات کا شکار ہوگی؟ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم انہی پہ بات کریں گے۔ ہلالی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، لیکن کیا وہ اعتماد جو عوامی نمائندوں نے آج ایک بار پھر عمران خان صاحب پہ کیا ہے، وہ عوام کے اس اعتماد میں بھی پورا اتریں گے یا پچھلے 2.5 سال کی طرح ہی پرفارم کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ تو عمران خان جو ہے وہ سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور خود کہا اس نے شروع میں اپنے تقریر میں شکریہ، کس کو شکریہ کیا؟ اپنے اتحادیوں کو۔ اس لیے ان لوگوں نے ان کی بڑے قسم کے فیصلوں کو برداشت کیا، اور جس میں سے کچھ فیصلے صحیح نہیں تھے، غلط تھے، مگر انہوں نے برداشت کیا، ٹکا ان کے ساتھ، ووٹ دیا ان کو۔ تو میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ انہوں نے ایکنالج کیا، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹیم کو نہیں، ٹیم ان کا کوئی خاص نہیں ہے، اپنے ادھر ممبرز کو، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، ان کی بھی شکریہ ادھر کی انہوں نے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑا صبر دکھایا ہے۔ یہ پہلے 3 سال گورنمنٹ میں 2-3-2.5 سال جو گزرا ہے، عمران خان ایک انیکسپیرینسڈ آدمی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا پڑتا ہے، آ کے جو بھی کیا، کیسے بھی کیا، اس نے ان کا حمایت تھا ان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں وہ سیکھے گا، اور جو غلطیاں کیا ہے وہ نہیں کرے گا، جو ان کی بات سنتا نہیں تھا یا میٹنگز نہیں کرتا تھا، جو کرنا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ سب چیز ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ سبق سیکھا ہے۔ ہلالی صاحب، چلیں آپ کو سناتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اپنی ٹیم کے حوالے سے۔ دکھائیں جی عمران صاحب نے کیا کہا۔ میں نے کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں، تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی، اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی۔ اچھا ہلالی صاحب، اب اگر اس وزیر اعظم کے اس جملوں پہ ان پہ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے ٹیم تو وہی ہے جو 2.5 سال پہلے سے ان کے ساتھ ہے، تو انہیں 2.5 سال ایک تو لگ گئی اس ٹیم کو پہچانتے ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹیم میں وہ لوگ بھی 16 شامل ہیں جو عمران خان صاحب کے اپنے مطابق خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے پیسے لیے، کرپشن کی، اور انہوں نے ووٹ حفیظ شیخ صاحب کو نہیں دیا۔ تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے بقول وہ سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں، اچھے لرنر ہیں، تو اب وہ پچھلی غلطیاں نہیں دہرائیں گے؟ پہلے تو ان کے جو ٹیم اور اسمبلی میں، ٹیم اور جنرل سپورٹرز میں فرق ہے۔ ٹیم میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں تھا جو جس نے جا کے ووٹ دیا، اور ٹیم کا مسئلہ کیبنٹ، اسپیشل اسسٹنٹس، وہ لوگ جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا دے آر فینٹاسٹک، نہیں، یہ بالکل اچھے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ابھی چینجز آئیں گے، آنا چاہیے۔ اگر یہ کچھ سیکھنا ہے ان کو تو ہی ہیز ٹو برنگ چینجز، اور آج پہلے دن تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ چینجز نہیں آئے تو اس لیے کچھ نہیں سیکھا، نو، ناٹ ایٹ آل، چینجز آئیں گے۔ مگر
میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ دوسرے جو تھے، خاص طور ان کا عام ایم پی اے جو ان کو ملتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو ملتے ہی نہیں تھے، اپوائنٹمنٹ شیڈیول نہیں ہو رہے تھے، یہ تو بڑی بری بات تھی. تو اب انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ تھینک یو، تو اب سیکھنا چاہیے. اگر ابھی بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر اور بھی بھگتیں دیں گے. اچھا ہلالی صاحب، آپ کی بات کو درست مانتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اب وہ اپنے ایم پی ایز کے لیے، اپنے ایم این ایز کے لیے، سب کے لیے وقت نکالیں اور ان کے مسائل بھی سنیں. لیکن بات میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے اپنے پہلے جواب کے حصے میں کہی تھی اتحادیوں کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے، سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جو الائز ہوتے ہیں، یہ جو اتحادی ہوتے ہیں، یہ اتحاد آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ سے محبت کی بنا پہ نہیں کرتے، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنا پر کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتحادیوں نے دوبارہ ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو کاف لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو یا جی ڈی ہو، تینوں کو کہیں نہ کہیں ان سے شکوے شکایت بھی رہے ہیں. جیسے خبریں آئیں، اگرچہ ابھی اس کی تردید بھی آئی ہے کہ ایم کیو ایم نے کہا ہمیں ڈپٹی چیئرمین آپ بنا دیں سینٹ کا، اگرچہ آج انہوں نے کہا ہے ابھی تو کچھ دیر پہلے کہ نہیں جی یہ ہم نے ایسا مطالبہ نہیں کیا. اسی طرح سے کاف لیگ چودھری مونس لائی کی وزارت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کافی ان کے پھڈے ہوتے رہے، کافی چیزیں اس پہ ہوئیں. تیسری پھر یہ بات کہ جی ڈی اے نے بھی اپنے مسائل بتائے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پی ٹی آئی والوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، ہم تو ہارے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں سندھ اسمبلی میں جب یہ سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں. تو یہ اب آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ان اتحادیوں کو اب ڈیل کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو اور اب وہ حصہ بقدر جسہ کی بجائے اس سے بھی کچھ اور زیادہ کی توقع کریں گے عمران خان صاحب سے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹھیک سوال اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو جو سنا ہے، جن لوگوں کو ان کے طرف کیا تھا اتحادیوں کو مین پارٹی سے، ان لوگ ہیں جنہوں نے جا کے زیادہ تر اپنا ووٹ بیچا ہے. تو ظاہر ہے اتحادی نے سوچا کہ یار یہ کس قسم کی الائنس ہے ہمارا، جب وہ دیتے بھی ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور خود وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، خود وہ لوگ بھیجتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو جا کے اپنے آپ کو بیچ کے ہمیں ووٹ نہیں دیتے ہیں، کسی اور کو ووٹ ہے. بالکل ان کا اعتراف، بالکل آبجیکشن جو ہے بالکل جائز ہے، اور عمران خان کو میرے خیال میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور میرا اپنا پرسنل فیلنگ ہے کہ یہ جو غدار ہیں، معاف کریے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، پارٹی کے جو غدار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو نکالنا پڑے گا. ڈرو مت. اگر تم ایسے لوگوں بلیک میل سے ڈرتے ہو تو پھر اور بلیک میلرز ہوں گے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرو اور ان کو نکالو. ہلالی صاحب، عمران خان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوا ہے، لیکن اگر آج آپ ان کی کل بھی خبریں اس طرح کی آئی تھیں اور آج اگر ان کی تقریر کا پہلا حصہ سنے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ آج اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، سیاسی نظریہ ضرورت کے مطابق وہ اس پہ کمپرومائز کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر میں نے ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا تو میری حکومت کے لیے پھر مسائل بن سکتے ہیں کیونکہ مارجن بڑا کم ہے. تو آپ کو بھی نہیں ایسے لگتا کہ شاید اس بات پہ جو خاص طور پہ یہ بات ہے اس پہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں؟ اگین بڑا اچھا سوال ہے، اور آپ کا سوال کا جو ڈائریکشن اور تھرسٹ ہے وہ مناسب ہے. شاید بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، شاید یہ ہو گیا ہے، بڑی افسوس کی بات ہو گیا ہے، مگر مجبوری سے ہوا ہوگا اگر ہوا ہے. میرے خیال میں وہ زخم دیکھیے، وہ جو چائنا کا ایک چیز جب بنا ہوتا ہے نا بڑا ڈیلیکیٹ، جب وہ گرتا ہے اور ٹوٹتا ہے، جتنا بھی اچھی طریقے سے آپ اس کو واپس ڈالیں وہ ویسے نہیں جڑتا ہے. دوستی بھی ایسی ہوتی ہے اور ٹرسٹ بھی ایسی چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ جب کھو جاتے ہیں اعتبار، وہ جتنا بھی آپ آ کے معافی مانگیں اور کوشش کریں، وہ لائن اور لکیر وہ ہوتا ہے، وہ سوچ میں ہوتا ہے. اچھا ہلالی صاحب، میں سمجھتا ہوں بہتر ہی ابھی انہوں نے مجبوری سے کیا ہے. اچھا ہلالی صاحب یہ جو مجبوری والی بات ہے اس کو دیکھیں، مریم نواز اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ مریم نواز نے اس کو کچھ اور طرح سے کہا، ذرا سن لیں پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے، اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟
اچھا اب صورتحال یہ ہلالی صاحب کے اعتماد کے ووٹ سے ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک خط لکھا گیا، جتنے ممبر پارلیمان ہیں ان کو ایک خط لکھا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے، اگر کوئی ممبر جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے اگر وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ مریم نواز اس خط کے پیرائے میں شاید اس پس منظر میں یہ بات کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی یہ بات کس حد تک جائز ہے؟ بالکل صحیح وہ خط گیا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ بچوں تم ہو کیا، تم ہمارے دوست ہو کہ دشمن ہو، دغلے پن کرنا چاہتے ہو پیسے کے لیے، نوٹ کو تم عزت دے رہے ہو۔ اور یہ تو میرے خیال میں عمران خان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر بیگم صاحب نہ ہوتی تو میرے خیال میں اتنا بڑا فتح ان کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچئے تو صحیح، وہ ووٹ کے بعد جیسے بھی وہ ووٹ ڈلا، وہ ووٹ کے بعد ان کی کتنا مورال ڈاؤن تھا، مگر اس کا ایک فیصلہ کہ نہیں ہم ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اس لیے کہ میرا ووٹ بکا ہے، اور وہ لیا اور گیا۔ اور آپ دیکھیے ان کے شکل دیکھیے ابھی پی ٹی آئی والوں کی، کیا ان کا شکل تھا اور کیا ابھی ہے، زبردست۔ اور انہوں نے آسانی کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نوٹ لے کے ووٹ دیا، نوٹ لے کے اپنی فتح کیا۔ اگر نوٹ نہیں لیتے، بلیو می، اگر نوٹ نہیں لیتے تو یہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک باکسر جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ گرنے والا تھا، اب دیکھیے کیسا کھڑا ہوا ہے۔ ہلالی صاحب میری بات سنیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ دیکھیں آپ تو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو پی ٹی آئی کو اس سے عمران خان کو اور ان کی جماعت کو اس سے یہ فائدہ ضرور پہنچا آج اعتماد کا ووٹ لینے سے کہ جو شیکی ہوئے تھے ان کے لوگ، جو مایوس تھے خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے پہ اور حفیظ شیخ کے ہارنے پہ، ان میں ایک نئی انرجی آئی ہے، ان میں ایک نیا ولولہ آئے گا اس جیت سے۔ لیکن جو پی ڈی ایم کہتا ہے، پی ڈی ایم کی اگر آپ بات دیکھیں، ابھی میں سنواتا ہوں آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی سنائیں مولانا فضل الرحمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ الیکشن کے ممبران کو دباؤ میں لا کر، اور پھر وہی میں جس کے آپ نے کہا کہ کل کرپٹ تھے انہوں نے ووٹ بیچا ہے، آج انہی کرپٹ ممبران کا ووٹ لے کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے ایوان کا اعتماد کا ووٹ لیا ہے؟ کون اعتماد کرے گا آپ کے اوپر؟ لہذا اس ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا اور ملک کی کشتی کو ڈبونے کے قریب لے جانا اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سوائے دوبارہ انتخابات کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، اب میں بڑی ہلالی صاحب میری بات سنیں، پھر میں آپ سے تفصیل نہ لوں گا۔ اب دیکھیں پی ڈی ایم کر کیا رہا ہے، آپ کے ساتھ میں بڑی انٹرسٹنگ جو سچویشن ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کو آسانی رہے گی اس پہ اپنی رائے دینے میں۔ پی ڈی ایم کر یہ رہا ہے کہ وہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو پوری اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے واقفہ نہال نے جو پی ڈی ایم کی اندرونی بات سنائی ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم انہیں کٹ ٹو سائز کریں گے۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے، یہ کیسے میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ خود بھی نہیں تھے چاہتے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو، انہیں بھی اس بات کا پتہ تھا۔ جب انہوں نے آج بائیکاٹ کیا تو اسے اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے تو عمران خان آسانی سے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی رہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں پی ڈی ایم مینج کر کے کوئی تحریک عدم اعتماد لا کے کوئی کسی سے کچھ حلقوں سے ملا کے کوئی اپنی ڈیل کر کے یا کسی طرح سے بھی پنجاب میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت بن جائے۔ اسی سلسلے میں آج اسلام آباد سے بلاول بھٹو چل بھی پڑے ہیں، کل ان کی حمزہ شہباز سے ان کے گھر میں ملاقات ہے دوپہر کو۔ اب کرنا یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اگر یہ طریقے عدم اعتماد لے آتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو پنجاب اور سندھ دونوں صوبے اگر پی ڈی ایم کے پاس آ جاتے ہیں تو عمران خان کو تو اپنے پرفارم کرنے میں مزید مشکل ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے سنیریو چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پوری طرح سے پرفارم بھی نہ کر سکیں اور پھر الیکشن میں ہم کہیں جی عمران خان نے تو کچھ کیا نہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ یہ ناولز لکھیں بڑا زبردست پلاٹ ہوگا آپ کا، یہ ناولز لکھنا چاہیے آپ کو۔ واہ، اچھا کیا آپ نے
سوچ کے بتایا ہے مجھے کہ یہ ان کا خیال نہیں، یہ ہلالی صاحب یہ ناول یا سوچ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. لوگوں اسٹریٹجی، یہ کوئی اسٹریٹجی میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کی اسٹریٹجی ہے. سیدھی سادھی بات کرو. تم لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا بری طرح. خود کہہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، خود کہہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں. تو اگر عمران خان کہہ رہا ہے یہ کرپٹ ہیں تو یہ بھی کہہ رہا ہے کرپٹ ہیں. اور اب کہہ رہا ہے کہ یہی کرپٹ لوگوں کا اس نے وہ لیا ہے اعتماد. مانے تم لے سکتے ہو پیسے دے کے ان کرپٹ لوگوں کی ووٹ اور تم جیت سکتے ہو، اور تمہاری جیت اور فتح جو ہے وہ جائز ہے، آنریبل ہے، رسپیکٹیبل ہے. اور اگر یہ آدمی ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کرپٹ ہو مگر تم اس لیے میں تمہیں چانس دے رہا ہوں کہ تم ہو کرپٹ، تمہارے میں جرت نہیں ہے کھڑے ہو کے کہیں مجھے سب کے سامنے کہ ہاں میں نے تمہارے خلاف ووٹ دیا، ہاں نکال دو مجھے پارٹی پہ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ کی یہ بہانے دیکھیں ان لوگوں کے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں نہیں سمجھتا تھا اتنا بزرگ آدمی اتنے سال پالیٹکس میں رہ کے اس قسم کا بہانہ بتا رہا ہے. اور اگر بہانہ ہے میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ کچھ افسانہ آپ لکھ رہے ہیں اس کا کوئی پلاٹ ہے. یہ ہلالی فکشن ہے، فکشن. ہلالی صاحب اصل بات، ہلالی صاحب میں تو آپ کو انفارمیشن بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ جو وہ اپنے اندر میٹنگز میں بات کرتے ہیں. اب آپ اس کو فکشن سمجھے، آپ اس کو کہانی سمجھے، آپ اس کو ناول یہ تو ان کی بات. ناکام ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوں یا ناکام یہ تو اگلی رائے ہے. دوسری بات یہ ہے لالی صاحب، اب آپ دیکھیں کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں آج ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے. اب وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ جی میں تو آپ پہ پورا اعتماد ہے، مجھے آپ نے بالکل ریزائن نہیں کرنا، آپ نے وزیر خزانہ کے طور پہ کام کرنا ہے اور آپ بالکل کام کریں اور آپ کریں. اب دوسری طرف میں یہاں پہ آپ کو اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے سنوانا چاہوں گا کہ ان کے اپنے اتحادی اور چہیت شیخ رشید احمد جو ایک بڑے کائیاں سیاستدان ہیں، انہوں نے آج جب وزیر اعظم کو مبارکباد کے لیے تقریر کی تو ساتھ اس انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیں. 2.5 سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں، اب خدا کے آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے، غریب کے لیے نکل آئیں. یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا. تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر صاحب ہلالی صاحب دیکھیں وہ خدا کا واسطہ دیتے رک گئے ہیں. شیخ رشید نے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توجہ پوری صحیح جانب دلائی ہے کہ اب غریبوں کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ کریں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبد الحفیظ شیخ صاحب کے ہوتے ہوئے جو مہنگائی اب 15% تک چلی گئی ہے، کیا یہ قابو پا لیں گے؟ پہلے چیز تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو خود جا کے اپنا استعفیٰ دینا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ عمران خان سمجھتا ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور اس کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، مگر اس لیے کہ واقعی اس کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے. مگر ایک اور وجہ ہے، اور اس سے بڑا زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہی فیلڈ، مانے ناکام ہو گئے. ایک امتحان آپ بیٹھتے ہیں، ایک الیکشن میں آپ جاتے ہیں، جب آپ فیل ہو جاتے ہیں، جب الیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ وہی سیٹ پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اس کو جانا چاہیے اور اس کو انسسٹ کرنا چاہیے. حالانکہ عمران خان کہے گا نہیں مت جاؤ، مگر کیوں کہے گا عمران خان اس کو مت جاؤ؟ اس لیے وہ IMF کا وہ پیغام ہے. IMF سے بار بار پیغام آتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہم اس کو ہمارا بندہ ناٹ ان دا سینس کہ وہ اس کو پیسے دے کے اس کی جو لائلٹی خرید لیا ہے، نہیں، وہ ہمارا بندہ ہے، مانے کہ یہ آدمی ہمارا مزاج سمجھتا ہے، ہمارا پالیسی سمجھتا ہے، اور تم نے ہمارے سے ابھی $6 بلین لیا ہے اور ہم تمہارے کو وہ شرط پہ دیے ہیں کہ تم عمل کرو گے وہ پروگرام پہ جو ہم اور یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے. تو وی وانٹ ہم دیر، ہم چاہتے ہیں وہ ہو. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں ان کو استعفیٰ دے کے جانا چاہیے، اسپیشلی جب عمران خان کو یہ عزت کرتا ہے، اس کی عزت ہے اس میں. کہتا ہے سر تھینک یو، آپ نے مجھے 3 سال موقع دیا. میں نہیں کہتا کہ ہمارے پالیسیز فیل ہو گئے ہیں، مگر سسٹم اور سچویشن ایسا ہے کہ مجھے ابھی جانا چاہیے. ریجیکٹڈ مین کو آپ وہی سیٹ پہ نہیں بیٹھے. ایک بات معاف کریے. اور دوسری بات یہ ہے کیا ہے بھائی مہنگائی پہ
آپ کہتے ہیں میں بھی بہانے بناتا تھا شروع میں کہ مہنگائی میں کچھ نہیں کر سکتے، تیل کا پرائس بڑھ گیا ہے، ڈالر گر گیا ہے، یہ جو عمران خان کہتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائس کنٹرول ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ہو سکتا ہے. آپ کے پاس اگر سٹاکس ہیں، آپ ٹیکنیکلی اس کو ٹھیک ٹائم پہ ریلیز کریں، وہ ریلیز جب آپ کریں گے قیمتیں نیچے آئیں گے، کنٹرول میں ہوں گے. اگر ان کو نہیں پتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، تو لوگ ہیں اس ملک میں جو کر سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ٹاپ لوگ ہیں، اکانومسٹ نہیں، جو پریکٹیکل انڈسٹریلسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ہلالی صاحب. یہی تو پوائنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں آٹا سکینڈل کیا تھا، چینی سکینڈل کیا تھا، ایل پی جی سکینڈل کیا تھا، ایل این جی، یہ سارے معاملات کیا تھے. یہ سکینڈل اسی لیے تو بنے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے اس کے مطابق کام ہی نہیں آپ نے کیا. اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ تو ماشاءاللہ اوپر عمر میں اور تجربے میں بھی زیادہ ہیں. حفیظ شیخ صاحب کے دیکھیں کتنے ٹینیور ہیں ہر حکومت میں. وہ رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، مشرف کے ساتھ. اب کون سا ایسا انہوں نے تیر مارا جو پہلے انہوں نے چلے ملک کے لیے بڑی یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں اس بات سے مگر پلیز وہ آدمی پستول لے کے تو نہیں آیا نا، ان کو تو نہیں پستول رکھا سر پہ مجھے رکھو، وہ خود انہوں نے بلایا اس کو. کیوں بلایا؟ اس لیے کچھ تو ہوگا اس کے پاس. اب ایسا بھی تو نہ کریں کہ یہ بالکل ہی بیکار آدمی تھا، پتہ نہیں ہلالی صاحب بات یہ ہے مین آف اکمپلشڈ مین. سر بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں ہلالی صاحب، آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں. گزارش سنیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایسی جگہ پہ لگا دیا جائے جہاں اگر آپ پرفارم نہ کر پائیں کسی بھی وجہ سے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو پھر اس پہ بدل لینا چاہیے. ہم تو نہیں کہتے وہ برے آدمی ہیں، میں تو ان کا بڑا ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن اصل چیز ہے اگر وہ پرفارم نہیں کر پائے تو مشکل میں نہ ڈلیں عمران خان مزید اپنے آپ کو. بہرحال ہلالی صاحب آپ کا سیکرٹ آ کے جانوں گا بریک کے بعد. ابھی بریک کا وقت ہو گیا، آپ سے سیکرٹ بھی جانیں گے اور پھر اپوزیشن کا جو اگلا وار ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ان سب باتوں پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پنجاب ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب نیا ایک میدان جنگ بننے جا رہا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کل دوپہر وہ ماڈل ٹاؤن میں حمزہ شہباز سے ملاقات کریں گے. اس ملاقات میں یہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، اگلا لاہ عمل طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے پنجاب میں بزدار سرکار کو ہٹایا جائے، کس طرح سے یہاں تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو کامیاب کروایا جائے، اور کون کون سے اتحادیوں سے بھی رابطے کیے جائیں. اس حوالے سے تو بات ہم کریں گے ہلالی صاحب، لیکن پہلے آپ بتائیں آپ کون سا بتانے لگے تھے؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جب 1992-93 میں جب میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہوتا تھا تو اس وقت ایک افواہ تھا کہ بے نظیر چاہتی تھی کہ اس کے پاس ایک افسر ہو فارن آفس سے، اور اس لیے کہ مجھے وہ ملی تھی 2-4 سال پہلے یمن میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے آؤ کام کرنے کے لیے. تو میرا ایک دوست، وہ ویل میننگ آدمی، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ زرداری کو بھی ایک آدمی چاہیے اس کے لیے. میں نے اسے بات کر لیا ہے اور وہ رکھ لے گا تمہارے کو. تو میں نے کہا خدا کے بندے، میں اس کے لیے کیسے کام کر سکتا ہوں؟ میں تو فارن آفس کا پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے، تم کیوں جا کے ایسی چیز. تو میرا مطلب یہ ہے جب آپ کو پتا ہے ایک جگہ میں آپ کام نہیں کر سکتے اور یو کی ناٹ میک اٹ سکسیسفل، تو بہتر ہے آپ فوراً کہہ دیں کہ بھائی نہیں، میں نہیں آنا چاہتا، میں کر نہیں سکتا. اب بیچارے یہ بڑی کوشش تو کی ہے حفیظ شیخ نے، مگر میں نہیں کہتا کہ اس کا پالیسی فیل ہو گیا، مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے جانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ہلالی صاحب. یہی میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے کہ آپ کو چمٹے نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ پرفارم نہیں کر سکے تو وہ کہیں اور پرفارم کر سکتے ہیں، ملک کی خدمت کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ہلالی صاحب، اب آپ کو کیا نظر آتا ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ زخمی شیر کی طرح دوبارہ حملہ کرے گی یا پھر بھیگی بلی کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پنجاب میں؟ کیونکہ بلاول بھٹو اور یہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان تو چپ کر کے بیٹھتے نظر نہیں آتے. مجھے ایک چیز بتائیں عمران یعقوب صاحب کہ ان 3 پارٹیز میں سے کون سا ملٹی پروونشل پارٹی ہے؟ یہ سب ایک صوبے کے پارٹیز ہیں. ایک پنجاب میں کنفائنڈ ہے، ایک رورل سندھ میں کنفائنڈ ہے،
اور تیسرا جو ہے مجھے پتہ نہیں وہ کدھر کنفائنڈ ہے, اتنا انسگنیفیکنٹ ہے. تو مجھے آپ مہربانی سے تھوڑا سا بتائیں, یہ پنجاب میں ان لوگ کیا نون کر رہا ہے جو نون ہی کرے گا نا, یہ کیا کر سکتے ہیں پنجاب میں جب ان کی ریپرزنٹیشن ہی آلموسٹ زیرو ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اور وہ کیا کر سکتا ہے سندھ میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کس بات پہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو ایسے موقع پہ. ایک دشمن ادھر ہے اکراس دا بارڈر, وائرس ادھر چل رہا ہے, آپ کی اکانومی کی حالت دیکھیں, اور آپ لگے ہوئے ہیں, تلے ہوئے ہیں ڈی سٹیبلائز اور چوری کے پیسے استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا. کچھ تمہارے میں سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے پکڑو ان لوگوں نے جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں, لوگوں کے آواز اور نقشے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست جو اس وقت اپنے یوٹیوب میں ہیں, انہوں نے ریویل کیا اور بتایا ہے کہ یہ پیسے جو رشوت پہ گئے ہیں کیسے کمایا تھا لوگوں نے, کیا چوری کر کے. ان کو اندر کرو. ہلالی صاحب بات کچھ نہیں کر رہے, ادھر ناکام ہو جائیں تو ادھر شروع ہو جائیں. ہلالی صاحب یہ کھیل تو اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک بقول آپ کے کہ ان کو پکڑ کے اندر نہیں دیا جائے گا. پرابلم ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو دعوے کرتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں, وہ ان پہ پورا اتریں گے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے ان کے گلے سے, ان کے حلق سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. یہاں یہ ہوا کہ کسی سے روپیہ واپس ہو نہیں سکا, کسی بھی سیاستدان سے. اور پی ڈی ایم نے جو یہ موومنٹ بنائی, اب دیکھیں پنجاب میں نون لیگ کے پاس جتنی سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی کا اور اس کا بڑا نامنل سا فرق ہے. انہوں نے, جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی سے بھی رابطہ کیا تھا, اس وقت تو چودھری پرویز الہی نے انکار کر دیا. اگر فرض کریں کہ آپ عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتے, یا وہ ان کو پی ڈی ایم والے کسی طرح ان کے کسی اتحادی کو راضی کر لیتے ہیں, تو پھر میدان جنگ تو پنجاب بن سکتا ہے نا. اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر وہاں پہ بھی, میں پھر اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں, کہ اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے تو مشکلات بڑھیں گی, ان کی مشکلات کم تو نہیں ہوں گی. دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں, جتنا نقصان ہوا ہے جمہوریت کو اس چال سے جو انہوں نے چلا ہے, اس رشوت کے پیسے سے ہلالی صاحب سوری ٹو کٹ یو, طارق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ایم این اے ہیں اور کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے, حکومت کے اتحادی ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے, عمران خان صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لے لیا, آپ بھی ان کے الہی تھے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, تو کسی طرح سے آپ کے بھی جو رابطے ہوئے, تو پی ڈی ایم کا, کاف لیگ کا کوئی تعاون ہونے کے امکانات ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں. پنجاب میں طارق صاحب یہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ہم پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے, اور بلاول بھٹو زرداری صبح حمزہ شہباز سے مل بھی رہے ہیں, ملاقات بھی ہے, وہ اندیا یہ دے رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں اپنے اگلا ٹارگٹ کریں گے. دیکھیں جی, یہ تو ان کی مرضی ہے, یہ تو پی ڈی ایم کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کہاں پر اور کیا ان کا فیصلہ ہوتا ہے, کس سمت میں ہوتا ہے. ہمیں تو قطعی طور پر اس کا علم نہیں ہے, اور ہم چونکہ حکومت کے اتحادی ہیں, اور اس حوالے سے نیچرلی جو فیصلہ بامی مشاورت سے ہوگا حکومت کا اور ہمارا, تو اسی پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے ہم سب. اچھا طارق صاحب, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو اسی پروگرام میں لیا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ حکومت نے اگر ہمارے ساتھ وعدے پورے نہ کیے تو ہم اپنا راستہ چننے میں آزاد ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اب اپنے وعدے پورے کرے گی, یا پھر لے لو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں, جب انسان ایک اکٹھا چل رہا ہوتا ہے, تو یہ روزمرہ
اختلاف رائے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اتحادوں میں، لیکن اگر اس طرح کی نوبت آئی تو نیچرلی ہماری پارٹی سے ملک کے بعد جو سب سے چیز ہے وہ ہماری اپنی جماعت ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی نوبت آئی تو ضرور سوچیں گے، لیکن ابھی اس طرح کی کوئی نوبت ہے نہیں ہے، بالکل اس طرح کی کوئی نوبت ہے نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس سینٹ کے الیکشن میں بھی بہت بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کو ایک سیٹ خود دی، جو کہ ہم نے نہیں مانگی تھی، قطعی طور پر نہیں مانگی تھی، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے خود میسج بھیجا کہ جی ایک سیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں اس کے لیے، اور آئندہ بھی اب جو بھی فیصلہ ہوگا بامی مشاورت سے ہوگا، تو دعا کریں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ ہمیں راستے جدا کرنے پڑے، لیکن ملک کی خاطر اور جماعت کی خاطر انسان یہ فیصلے کرتا بھی ہے، لیکن ایز سچ کوئی صورتحال نہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ملک کی خدمت کرنے کا موقع دے، لیکن اگر پی ڈی ایم آپ سے رابطہ کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ مذاکرات بھی ممکن ہے، یا آپ بالکل ان سے کسی حد تک بھی؟ دیکھیں، ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ہم اسمبلی کے اجلاس میں روز ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، اور اس حد تک دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، گراؤنڈ ریالٹی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو جب وزیر اعظم صاحب نے ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ پنجاب میں سینٹ کے الیکشن کی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ پر شور پڑا ہوگا کہ فلاں دیا، فلاں دیا، فلانے نے اتنے پیسے دے دیے، فلانے نے یہ خریداری کر دی، فلانے یہ، ہمیں اس کا کسی طور پر علم نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پرویز الہی صاحب نے اس کی پہ کوشش کر کے، اور ہم مشکور ہیں اپوزیشن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی، کہ انہوں نے چودھری صاحب کی بات کو وزن دیا، ان کی عزت کی، اور پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو گیا، اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا کہ جی فلاں ممبر بک گیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں سیاسی لوگ، یار اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم نے رابطہ کیا تو پھر یہ ہوگا، تو پی ڈی ایم رابطہ ہم سے کیوں کرے گی؟ ان کو پتہ ہے ہم حکومت کے اتحادی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی صاحب، آپ نے سنی چیمہ صاحب کی بات، وہ تو کہتے ہیں جی ابھی تو ہم بالکل حکومت کے ساتھ ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ رابطے تو ضرور ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم حکومت کو چھوڑ کے ابھی کہیں نہیں جا رہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی بالکل لگتا ہے ایسا ہی ہے، اور پرویز الہی صاحب ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا، ویری گڈ فیصلہ۔ صرف میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس سسٹم کو اور جمہوریت کو بڑا ڈیمیج ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے نقصان پہنچا ہے جمہوریت کو۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا، لگتا ایسا ہے۔ تو اگر ایک ڈیموکریسی کو ڈیمیج ہوا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ سسٹم کام اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں گورنمنٹ والوں کے خلاف، بار بار ان کو رشوت دے کے اس طرف کھینچنا، اس طرف کرنا، ڈی سٹیبلائز کرنا۔ تو آپ مجھے بتائیں کب تک ایک بوناپارٹ، شکر کریں کہ اس وقت ایسا کوئی ہے نہیں بندہ، مگر ایک دن ایسا بوناپارٹ بھی آ سکتا ہے جو پہلے آئے تھے، کہنے لگا چھوڑو یار یہ سب بکواس ہے، صفائی کرو ادھر کا۔ اس کے معنی یہ سسٹم، ڈیموکریسی، سب چیز گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چلنے نہیں دے رہے۔ بھائی ٹھیک کرو جو نہیں چل سکتا ہے، ریفارم کرو، چاہیے آپ کو ریفارم، کوئی چور پکڑا نہیں جاتا ہے، کوئی سزا کسی کو نہیں ملتا ہے، ریفارم کرو۔ ہلالی صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، ریفارمز ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو ٹریننگ بھی کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کی بھی، سیاسی کارکنوں کی بھی۔ ابھی تو وقت ہوا ہے ہلالی صاحب، ہم ایک بریک کا، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ آج پارلیمنٹ کے باہر جو کام ہوا، جو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ڈی ایم کے لوگوں کا آپس میں جو جھگڑا ہوا، کیا یہ عدم برداشت ہے؟ کیا ان سیاسی کارکنوں کا اور سیاسی رہنماؤں کا، ان کے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات تو عام بات ہی، یہ جمہوریت کا حسن بھی قرار پاتے ہیں، لیکن اب کچھ عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ
تشدد کا عنصر جو ہے اور عدم برداشت جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا اس سے جمہوریت کو فائدہ ہوگا؟ کیا اس سیاسی ماحول میں نرمی ہوگی یا تلخی مزید بڑھے گی؟ آج اسلام آباد میں جس طرح سے واقعہ ہوا اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگ کچھ لوگ جب پریس ٹاک کے لیے آئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیچھے سے آ کے نعرے بازی کی، ہلڑ بازی کی، اور پھر جس طرح سے دستے گرباں ہوئے اور پھر جوتے کا استعمال بھی ہوا. تو ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہماری سیاست بالکل عدم برداشت کی طرف ہی جا رہی ہے؟ بالکل. کیا ضرورت تھا نون لیگ کو؟ میں نہیں کہتا ان کا حق نہیں تھا، نو، حق تھا ان کا کہ وہ پارلیمنٹ جائیں، مگر کیا ضرورت تھا؟ ابھی آپ نے ایک گندا کھیل کھیلا، ایک بہت ہی گندا کھیل کھیلا، اور آپ وہ کھیل آپ سوچ رہے تھے آپ جیت گئے، مگر ایکچولی نہیں جیتے، اور بعد میں پتا چلا آپ ہار گئے اس لیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس زیادہ ووٹ ان سے مل گئے. مگر آپ کو اس وقت اس کراؤڈ میں نکل کے ان کے تھرو جانا آفٹر پلئنگ اے ڈرٹی گیم، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سینسیبل تھا؟ یہ پروڈنٹ تھا؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کا حق نہیں تھا، بالکل حق تھا، اور میں نہیں کہتا کہ ان کا حق تھا کہ آپ کو جوتوں سے مارے، بالکل غلط تھا. مگر نفرت، آپ وہی ایک موقع سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک لوگوں کے تھرو آپ جا رہے ہیں آفٹر یو ہیو ٹرائیڈ ٹو میک، آفٹر اے کرمنل ایکشنز لے کے ان کو ہرانے کی آپ کی کوشش تھی. اچھا ہلالی خاص طور جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے. چھوڑے یار، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کے لیے کوئی عزت نہیں تھی. ان کے لیے جو عوام، یہ جو ان کے لوگ جو مارے ہیں جوتے، ان کی کنٹیمپٹ تھا، ان کے لیے عزت ہو نہیں سکتا ایسے لوگوں کے لیے جو اس حرکتیں کرتے ہیں اور پھر پروووک کرتے ہیں اور بیچ سے نکل کے جانا چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں یار لوگ؟ کچھ سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو. ہلالی صاحب آپ کا موقف آ گیا، بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر تھے. پی ٹی آئی کے لوگ جب انہوں نے اناؤنس کیا 10 بجے کہ ہم تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کریں گے، تو وہاں پی ٹی آئی کا کوئی کارکن موجود نہیں تھا. جب یہ باہر آئے پارلیمنٹ لاجز کے تو ان کو دیکھ کے پھر پی ٹی آئی کا کراؤڈ ادھر بھی آیا. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت میں یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں نے تو لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہوتا ہے. اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو پھر یہ بہت بڑھ جائے گا. اور دیکھیں کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ باہر آ کے کوئی بات کر سکے. ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا اس سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.